اچھا اب دیکھیے لوگوں کے تفکر و تدبر کے بھی نا الگ الگ معیارات ہوتے ہیں. ایک عام آدمی کس حد تک تفکر کر سکتا ہے ابھی آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے. مثلا ایک عام فرد ہے, اس کو آپ کہیں گے جیسے وہ اس پہ تفکر کر لے. مثلا قرآن میں آ گیا کہ لا یغتب بعضکم بعضا, کوئی شخص ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا کوئی پسند کرے گا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ وہ تفکر و تدبر کرے, ہاں واقعی مجھے نہیں کرنی چاہیے, غیبت نہیں کرنی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ کی جب آیتیں آئیں اس کی مذمت میں تو اس پہ تفکر و تدبر کرے. قیامت کے اوپر تفکر و تدبر کرے کہ آخرت میں مجھے جواب دینا ہے, مجھے گناہوں سے پرہیز کرنا ہے. اس طرح کی سادہ چیزوں کے اندر تو عوام تفکر و تدبر کر سکتی ہے, لیکن احکام قرآن کے اندر تفکر کرنا, بعض عقائد کے اندر جو دقیق عقائد ہیں ان میں انحراف کا شکار ہو جاتا ہے. لوگوں کے تفکر و تدبر کے الگ الگ معیارات ہیں جس کا خیال نہیں کیا جاتا. ایک عام شخص کو بھی کہہ دیا جاتا ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں یہاں پر مثلا ہمارے ایک وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تھے ڈاکٹر عطاء الرحمان, وہ اس بات کو بہت زور دیتے تھے کہ ملک میں پی ایچ ڈیز کی بہت کمی. تو اربوں خربوں روپے کا بجٹ ان کے اوپر ایک اعتراض ہوتا تھا. ابھی میں اس میں نہیں کہ وہ صحیح کہتے تھے یا غلط کہتے تھے, لیکن ایک اعتراض ان پہ ہوتا تھا کہ وہ ملک کہ جس کے اندر یعنی ابتدائی بیسک تعلیم نہیں ہے, وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ خربوں کا بجٹ جو ہے وہ صرف پی ایچ ڈیز کے اوپر لگا دیا جائے. ابھی تو بیسک ہی لوگوں کے پاس ابھی تو گھوسٹ اسکول ہیں, پرائمری یعنی پتہ نہیں کروڑوں کی تعداد میں بچے اسکول نہیں جاتے ہیں, وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایچ ڈیز کی بہت کمی. تو یہاں پر جب بھی قرآن کے سلسلے میں بات ہوتی ہے نا تو بس وہ والا ہی تقریباً چیز آ جاتی ہے کہ تفکر و تدبر اور بڑے ویسے نعرے لگا کر, اور نہ عام عوام جو کہ ابھی قرآن پڑھتی بھی نہیں ہے, قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اس کو. میجورٹی اگر آپ دیکھیں 90-95% افراد ہوں گے شاید کہ جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے, اور تلاوت قرآن تقریباً 90-95% لوگ روزانہ کرتے ہی نہیں, شاید 2-3-4% لوگ تلاوت کرتے ہوں گے. تو ان میں اگر آپ تفکر و تدبر, تو یہ گویا پی ایچ ڈیز والی چیز ہے. آپ اس پہ روتے رہیں گے کہ ملک میں پی ایچ ڈی بہت کم ہے. اور بھائی یہاں پہ تو ابھی لوگوں کی بیسک ایجوکیشن نہیں, کروڑوں بچے اسکول نہیں جاتے. تو اس وجہ سے یہاں پر یہ کچھ مسائل اس سلسلے میں ہو جاتے ہیں. تو عوام کو کن قرآنی آیات میں تفکر کرنا چاہیے؟ جو سادہ ہیں, اخلاقیات پر مبنی ہیں, سادہ عقائد پر مبنی ہیں, ان میں تفکر و تدبر عام عوام کر لے. لیکن پورے قرآن میں اس لحاظ سے تفکر و تدبر کی ان کو دعوت دینا, وہ بہت سارے انحرافات کا, یعنی بیسک چیزوں کو چھوڑ کر اور اگلی مرحلے کے اوپر, میٹرک والے سے آپ کہیں کہ بھائی اب تم پی ایچ ڈی ایک دم سے کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ بھائی ابھی اس لیول کے اوپر ہے ہی نہیں, ابھی تو مڈل 8ویں جماعت کے اندر آپ اسے کہہ رہے ہیں پی ایچ ڈی نہ کرنے کی مذمت پہ زور دے رہے ہیں اسے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے.